بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی ہاں، سر محمد علامہ اقبال آج کے دن پیدا ہوئے. ان کا یوم پیدائش دنیا بھر میں انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، جہاں جہاں چاہنے والے ہیں. اور سر علامہ محمد اقبال کی فالوئنگ وہ صرف ان کی عزت اور تکریم صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ہے، پوری بر صغیر میں ہے، ایران میں ہے، ترکی میں ہے. اور ان کا بہت سارا کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے. تو اس لیے اگر علامہ محمد اقبال کے نظریات کو، ان کی فلسفی کو، ان کے فکر کو اگر صحیح طور پہ پوری طور پہ جانچنا ہے تو پھر ان کی فارسی کی شاعری کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اردو سے زیادہ ان کی فارسی شاعری میں بہت زیادہ فکر پایا جاتا ہے. تو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو عملی تعبیر دی. تو کیا آج کا پاکستان جو ہے وہ ویسا ہی ہے؟ آج سر علامہ محمد اقبال اگر ان کی روح کو پتہ چلے کہ آج ان کا یہ پاکستان کس حالت میں ہے اور یہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی روح تڑپ رہی ہوگی یقیناً. کیونکہ صدر پاکستان ہوں، وزیر اعظم ہوں، آرمی چیف ہوں، ایئر چیف ہوں، نیول چیف ہوں، چیئرمین سینٹ ہوں، اسپیکر ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہوں، باقی سب کے سب لوگ انہوں نے ایک پیغام نشر کیا ہے اپنے اپنے طور پہ سر محمد علامہ اقبال کی یوم پیدائش پہ، اور اپنی ایفیلیشن ظاہر کی ہے، لفاظی کی گئی ہے. لیکن کیا ہم سب علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفے کے مطابق چلتے ہوئے پاکستان کو ویسا ہی بنا رہے ہیں یا پھر پاکستان کو برباد کر دیا ہے؟ جی ہاں، بالکل پاکستان کو ہم نے واقعی برباد کیا ہے، اور پاکستان کو ہم نے دو لخت کیا ہے. اور دو لخت بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو اقتدار کے رسیا تھے، اور اقتدار کے رسیا اور وہی کچھ جو آج اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے پچھلے 18 مہینوں سے. اسی طرح کی ایک شکل جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں دیکھی گئی تھی 70 اور 71 میں، اور وہی اسی طرح کا لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، چادر چار دیواری کو پامال کیا جاتا تھا، اور بالآخر ہم نے مشرقی پاکستان کو زبردستی اپنے عمل سے ان کو علیحدہ کیا اور بنگلہ دیش بنا. تو سبق ہم نے کوئی نہیں سیکھا. اس لیے علامہ محمد اقبال بھی آج ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ان کے گھر، جی علامہ اقبال صاحب کے گھر میں، ان کے بیٹے کے گھر میں اور ان کی بہو کے گھر میں، ان کے پوتے کے گھر میں کس طریقے سے پولیس داخل ہوئی تھی، توڑ پھوڑ کیا تھا، اور ان کے پوتے کو جو کہ سینیٹر بھی ہیں گریبان سے کیسے پکڑا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. تو ایک اور شعر بھی علامہ محمد اقبال کا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی ہے وہاں جینے کی پابندی. تو یہی صورتحال ہے، ہر پاکستانی کو اس وقت اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میڈیا مکمل طور پہ بین ہے، آزاد سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے، عدلیہ پہ قدغنے ہیں، عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے، آئین پاکستان پامال کر دیا گیا ہے، جمہوریت کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، رول آف لا کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 نومبر آج سے 2 دن پہلے، یعنی کہ 7 نومبر کے بعد ہر آنے والا دن پاکستان میں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور آئین کو پامال کر دیا گیا ہے. کیونکہ 7 نومبر کو الیکشن ہونے تھے، 7 نومبر کو ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، اور 8-9 اگست کو اسمبلی توڑی گئی تھی، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے تھے، اور یہ 90 دن 7 نومبر کو پورے ہو چکے ہیں. اس لیے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک نوٹ تحریر کرنا ہے، اور وہ نوٹ تحریر کر رہے ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن آپ نے 8 فروری کو کروانے ہیں، جس پہ صدر مملکت اور الیکشن کمشنر کا اتفاق ہوا ہے. تو اس میں اطہر من اللہ صاحب نے ایک آبزرویشن دی تھی، اور اسی آبزرویشن کے ارد گرد ہی وہ اپنا نوٹ تحریر کر رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آئین بالکل واضح ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، اور آئین بالکل واضح ہے کہ 7 نومبر کے بعد ہر آنے والا دن آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگا. یہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اوپن کورٹ میں کہہ دیا تھا، جو کہ رپورٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہر دن آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگا 7 نومبر کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کو پامال کر دیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ سال 2022 اور سال 2023، اور خاص طور پہ سال 2023 کے بارے میں انہوں نے کہا
کہ سال 2023 آئین کی پامالی کا ان پورے 76 سالوں میں سب سے خطرناک سال ہے آئین کی پامالی کے حوالے سے۔ اس سال جتنا آئین کو پامال کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو موقع ہوئے، ایک پنجاب کا الیکشن ہونا تھا، ایک خیبر پختونخوا کا، اسمبلیاں ٹوٹی تھی، لیکن الیکشن نہیں کروایا گیا 90 دن کے اندر اندر۔ اس وقت آئین توڑا گیا اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ دینا چاہتے تھے 14 مئی کے بعد، تو اس سے پہلے 9 مئی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سرکاری سطح پہ وہاں پہ بلوا ہوا، بلوائی لائے گئے سرکاری سطح پہ، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے کیے گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مریم صاحبہ تھیں، اور سرکار کی سرپرستی میں وہ آئے تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو ٹھیک ٹھاک دھمکایا اور سپریم کورٹ بھی پریشر میں آئی، اور اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئی۔ تو وہ ایک دفعہ اس وقت، اور دوسرا آئین اب توڑا گیا ہے کہ قومی اسمبلی، اس وقت یہ کہا گیا کہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، پھر قومی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی بھی، بلوچستان اسمبلی بھی، لیکن الیکشن نہیں کروائے۔ تو لہٰذا یہ اس وقت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، نگراں حکومت، پانچوں نگران حکومت، چاروں صوبائی اور ایک مرکزی، سب کی سب غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اس میں اس کو انڈیمنٹی دینی پڑے گی، اور وہ پارلیمان آ کے دے گی، اور پارلیمان جب تک نہیں دیتی اس وقت تک یہ اسی طرح رہے گا۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کے سامنے کیس گیا تو انہوں نے بڑی دانش مندی سے یہ معاملہ ذرا پریشر ڈال کے انہیں الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان دونوں نے تاریخ دے دی، اور انہوں نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ میرٹ پہ اگر گئے تو کارروائی کرنی پڑے گی حکمرانوں کے خلاف، پچھلی حکومت بھی اور یہ حکومت بھی، شہباز حکومت اور ان کی کابینہ، اور خاص طور پہ ان کے 3-4 وزیر جنہوں نے الیکشن کو ہونے میں رکاوٹیں کھڑی کی باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ۔ اور اب جو ہے وہ کاکڑ حکومت بھی غیر آئینی ہو چکی ہے، اور سندھ حکومت بھی اور بلوچستان حکومت بھی، پانچوں حکومتیں غیر آئینی قرار دی جا چکی ہیں۔ آئین کے تحت یہ آبزرویشن آ چکی ہیں، فیصلہ کیسے آئے گا، کب پکڑا جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے سر علامہ محمد اقبال کا پاکستان، 9 نومبر 2023 کی یہ صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وقت جناب کوشش کی جا رہی ہے، کل ایک بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ایک میڈیا ایڈوائزری جاری کی گئی، ان آفیشلی تمام میڈیا ہاؤسز کو ایک میڈیا ایڈوائزری جاری ہوئی کہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے، اور اس پریس کانفرنس کو آپ نے بھرپور کوریج دینی ہے، اور اس پریس کانفرنس کو نہ صرف بھرپور کوریج دینی ہے بلکہ اس کے بعد نیریٹو بھی اس کے اکارڈنگلی بنانا ہے۔ وہ پریس کانفرنس تھی، اس کے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کیا کیا ہوا۔ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن سب کو بھیجا گیا، تمام میڈیا پرسنس کو، میڈیا ہاؤسز کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھیجی گئی کہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے، بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، اور اس میں جو فوکس کرنا ہے وہ ملٹری کورٹس کے قیام کو کرنا ہے، فوجی عدالتوں کا، پرامن پاکستان کا پیغام، اور یہ ملٹری کورٹس اور عوام کی آواز، اور ملٹری کورٹس کی بندش، اور بلوائیوں اور انتشاروں کی سہولت، یہ سب کچھ جناب انہوں نے کہا کہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے چلنا ہے، یعنی فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے پازیٹیو ماحول بنانا ہے، اور پاکستان، پرامن پاکستان کیسے ہو سکتا ہے، وہ فوجی عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور فوجی عدالتیں عوام کی آواز ہیں، یہ بتانا ہے آپ نے کہ ایسے ساؤنڈ بائٹس لے کے آنے ہیں، اور فوجی عدالتوں کی جو ختم کی ہوئی ہیں فوجی عدالتیں، ان کی بندش ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر جو ہے وہ آ چکی ہے، کیونکہ اس وقت جتنا بھی انہوں نے کہا پاکستان میں برائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل اس کو کیا جائے، ہر سطح پہ پھیلا دیا جائے، اور دوسرا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، اور فوجی عدالتیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہی دو مسائل کا حل ہے پاکستان کے اس وقت۔ معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، صحافتی مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، ان اخلاقی مسائل ہیں، ان ساروں مسائل کا حل یہ دو موضوعات ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایک بیانیہ بنا کے دیا گیا کہ یہ پرسپشن آپ نے پھر اس کے بعد کرنا ہے۔ پریس کانفرنس ہو گئی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا کہ بہت ہی میری تو کم از کم وہ پریس ریلیز دیکھ کے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں یہ پریس ریلیز کیسے پڑھوں گا، جو کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے انہوں نے جاری کی ہے، وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی تنظیم ہے، واحد تنظیم ہے، ویریفائڈ ہے، ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائڈ ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جی، اور وہ اس پریس کانفرنس کے بعد کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں جو خواتین و حضرات لائے گئے
وہ خواتین بیچاری سادہ لوگ خواتین ان سے پوچھ لیا سوشل میڈیا کے ناہنجاروں نے، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ ماں جی آپ کیسے آئے ہیں، بہن آپ کیسے آئے ہیں. تو وہ بیچاری خواتین، سادہ لوگ خواتین، سادی خواتین، شہداء کی فیملی، عزت دار فیملی، قابل احترام فیملی، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں تو لایا گیا ہے اور ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہونی ہے، تو کیوں لایا گیا تھا یہ ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن ان کو سارے کا سارا اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ جناب یہ فوجی عدالتیں بہت ضروری ہیں، فوجی عدالتوں میں سولینس کا ٹرائل بہت ضروری ہے. یہ ماحول بنایا جا رہا ہے اس وقت. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں. تو جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی سوسائٹی ہے جی، سروس مین سوسائٹی ہے، وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے یہ پوری ان کے پڑھی ہے، ان کی ٹائم لائن پہ پوسٹ پڑھی ہے، اور اس میں پورے کا پورا انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے، میں صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہ ساری باتیں بتاؤں. اتنی خطرناک، اتنی اگریسو، اور بالکل بلنٹلی انہوں نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں اس پریس ریلیز میں کہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہوا ہے، اور 9 مئی کے پیچھے کون ہے، 9 مئی کے آگے پیچھے. یہ انہوں نے کیا ہے. الزام عائد کے سنگین ترین یہ الزامات ہیں جو کہ انہوں نے لگائے ہیں، اور اس کا اگر جواب نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی خطرناک بات ہوگی. اور اس کی وجہ ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے سابق فوجی جنرل سٹاف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالبہ بھی بہت خطرناک ہے، تو وہ بھی میں نہیں پڑھتا، اور ان کی ٹیم کے ذریعے چلائے جانے والے اس سرکس کو ختم کریں، ورنہ ہمارے غازیوں اور شہداء کی باقی ماندہ ساکھ کو اپنے ساتھ لے کر گٹر میں گرا دیں گے. تو یہ ایک بہت ہی ہے جی خطرناک، سخت ترین الفاظ میں یہ پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شہداء کے خاندانوں کا مکروہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو بند کیا جانا چاہیے، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کے حالات و واقعات ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ کچھ خیال کیجئے، حالات اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. یہ ایکچول ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل دوسری نوعیت کی ہیں. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. آنے والے دن کافی خطرناک دن ہے. اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری الیکشن کی تاریخ ہے، اور اس سے پہلے بہت کچھ کرنا مقصود ہے، اور ایسے ایسے خطرناک پلان جو سوچے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور اگر وہ سب کچھ عمل پذیر ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو پھر باہر سے کوئی آ کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، بلکہ وہ اقدامات ہی کافی ہوں گے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.